بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے اور اس کے اندر 52 آیات ہیں۔ اس کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ہم ان کو ایز اٹ از ہی پڑھتے ہیں۔ الف لام را انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ پیچھے جتنی صورتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں سب کے اندر قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی شان بیان کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے بعد فوراً قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی شان اور اس کی وجہ نزول بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک اور شان آ گئی، وہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات یعنی تاریکی، ایک تاریکی نہیں ملٹیپل تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ کی طرف لے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن آنے کا مقصد بھی بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بھی بتا دیا کہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کی مدد سے، اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں۔ اب یہ نبی کی ڈیوٹی ہے کہ پوری طریقے سے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں جو انہوں نے کی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی وحدانیت اور اپنی خالق ہونے کی خوبی ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جو ہے وہ تباہی کی خوشخبری ہے اس کے اندر۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں انہیں پیغام دیا تاکہ ہر بات وضاحت سے بیان کر سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور انہیں ایام اللہ سے عبرت دلاؤ، اور واقعات میں صبر شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں پھر صبر اور شکر کا ذکر آ گیا۔ صبر کیا ہے؟ یعنی تکلیف میں رک جانا، ٹھہر جانا، برداشت کرنا، واویلا نہیں مچانا، اور اللہ کی جو ہے وہ مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی طرف سے آسانی کا منتظر رہنا، یہ سارا جو ٹائم ہوتا ہے یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور جب ہم صبر کرنا سیکھیں گے تو ہمیں شکر کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کی سمجھ انہیں آئے گی جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ اور جب صبر کرنا آ جاتا ہے تو شکر کرنا بھی آ جاتا ہے، اور سیم ٹائم جب آپ کو شکر کرنا آئے گا تو صبر بھی آپ تبھی کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی اور دونوں بے انتہا خوبیوں والی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا جو ہے صبر جو ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور صبر کی کیفیت کے بعد ہی شکر کی کیفیت آتی ہے۔ شکر جو ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اعتراف احسان کرنا کسی کا۔ تو یہ جو ہوتی جب تک انسان کے اندر متکبرانہ جو مزاج ہے وہ انسان کو شکر نہیں کرنے دیتا۔ تو جب آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کسی کے دیے ہوئے کا آپ احسان مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احسان مانتے ہیں، تبھی آپ کے اندر شکر کی کیفیت آتی ہے۔ اور تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور یہ آپ کا تقاضا جب اللہ تعالیٰ یا کوئی انسان آپ کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرے تو اس کو اکنالج کریں اور اس کو تھینکس کہیں کہ اس نے آپ کے لیے اچھا کیا یا اچھا سوچا، اور جو جس واسطے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یا رزق آپ کو دیا ہے اس کے لیے اس کے اندر سے خرچ بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رضا حاصل ہو۔ اور ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو حکم ہے یہ عورتوں کے لیے، اس کے بارے میں ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ پھر سے مضمون آ گیا، ان کو بھی یاد کرایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی، کہ کس قدر شدید مشکل میں تھی آل جو موسیٰ ہیں۔ وہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی،
وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ابتلا تھی۔ بیٹوں کا مرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی جب آپ کا بیٹا پیدا ہوتے ہی کوئی اٹھا کے لے جائے، یا پیدا ہونے ہی ایسے حالات پیدا کریں کہ بیٹا پیدا ہی نہ ہو، یا یہ کہ اس ڈر سے مار جائیں کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ہی انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں اس موقع پہ ان لوگوں کو اس فرعون سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم احسان جو ہے وہ ان کے اوپر ان کو یاد کروا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے پھر بھی میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ان لوگوں نے شکر نہیں کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، یہ ہم پڑھ کے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ ایک بہترین کوالٹی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نماز میں اتنا لمبا پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، سوج جاتی ٹانگیں ان کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے جب میرے پہ نعمت اتنی بڑی کی ہے، مجھے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، اتنی بڑی نبوت دی ہے، تو پھر میرا یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ میں اس کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ کروں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نعمتوں کا احساس کریں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو جتنی زیادہ دی ہیں اتنا زیادہ اس کا شکر بنتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اب اپنی ڈیلی کی جو روٹین لائف ہے، اپنی معاشرت کے اندر ہم جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جب ان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو ہمیں انہیں بھی شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے، دل سے، رسمن بھی نہیں، دل سے۔ اور یہ بھی کہ نعمتوں پر اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل مزید بڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یعنی وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اور یہ ایک وقت کا معمولی سا کہوا جملہ بندے کو تو ٹھگ کر کے لگے گا ہی، جا کے اس کا دل تو برا ہوگا ہی، آپ اللہ کی نظر سے بھی گر جائیں گے۔ تو اپنے الفاظ ہم جو بولتے ہیں ان کو بھی، اپنی زبان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کبھی کبھی مذاق میں بھی ایسی باتیں نہ کریں جو ہمارے لیے باعث عذاب بن جائیں۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم جو بھی روئے زمین پر موجود ہے سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ یعنی تم لوگ تعریف کرو نہ کرو وہ خود ہی محمود ہے، اس کی تعریف ہوئی ہے۔ اور کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے تھے، جیسے نوح، عاد اور سمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے اور انہیں اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے جو رسالت تم لائے ہم اسے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کے تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم مشکوک ہیں۔ رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وہ ایک معین عرصہ تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے، اور کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان معبودوں سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو نہ لاؤ۔ یہ ہر قوم کی ایک ٹرک تھی یا ایک ہٹ درمی تھی کہ جب وہ عاجز آ جاتے تھے، جب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس بات پہ انکار کر رہے ہیں، تو کہتے تھے کوئی نیا معجزہ لا کے دکھاؤ۔ تو یہ ساری قومیں کرتی آئی ہیں۔ تو بس آپ اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو، میرا اللہ تو جانتا ہے اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا اور آپ کی بات سچی ہے، حق ہے، تو اطمینان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کی نیتیں دیکھ رہا ہے، آپ کا کام ہو گیا، آپ کے کھاتے میں لکھا گیا، آگے ان کی قسمت اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں ہدایت ملنی ہے، نہیں ملنی اور کب ملنی ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے تم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکے، اور ایمان لانے میں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، نبی بنایا ہے، لیکن معجزے لانا ہماری اوقات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، جب چاہے
معجزہ بھیج دے، ہمیں اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جب کہ اس نے ہماری سب راہیں دکھا دی ہمیں، اور جو کچھ تم ہمیں دکھا رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آخرکار کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اس ملک سے ہی نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اور اس کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے میری وعید سے ڈرتا ہے۔ رسولوں نے فتح مانگی تھی، لہٰذا ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا، اور اس کے بعد جہنم ہوگی اور پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا، جس کو گھونٹ پیے گا وہ مشکل حلق سے اترے گا، اور موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اسے آگے اور شدید عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے اپنے کیے کرائے میں اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ کافر مرتا ہے تو اس کی جو موت ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے موت آتی ہے، اس کے جوڑ جوڑ سے موت کی تکلیف نکلتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے بھی موت کی تکلیف نکلتی ہے۔ اور موت کا جو وقت ہے، جو نزع کا جو وقت ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اور مانگنی چاہیے آپ کو، نماز کے بعد بھی مانگے، صبح مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہماری موت اور سکرات کی جو سختی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے، ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں آسان موت دے اللہ تعالیٰ، اور حلال موت دے، اور ایمان کے اوپر خاتمہ کرے ہمارا۔ اور یہ کہ ان کے اوپر یہ بہت ہی شدید قسم کا، بہت ہی شدید عذاب کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ جہنم بھی ہوگی، انتہائی گندا پیپ زدہ زخموں والا پانی ہوگا، گرم بھی ہوگا، حلق سے اترے گا نہیں، اور وہ مریں گے بھی نہیں، موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی ان کے پاس، ان کے آگے شدید عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو اپنی مثالیں رکھ دی ان کے آگے، اگر وہ سمجھ لیں، لیکن وہ اپنے کیے کرائے پر کچھ بھی نہ پا سکیں گے، اور یہی پلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ دنیا میں بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ اور وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی نجات نہیں۔ یہ دیکھیں وہاں پہنچ کے بھی یہ اللہ کو الزام دیں گے، جو لوگ یہاں دوسروں کو الزام دیتے ہیں نا اپنی ہر غلطی کا، وہ وہاں پہنچ کے اللہ کو الزام دیں، کہتے ہیں اگر اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دے دیتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے۔ یعنی یہ جو لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، جو انفلوئنس، جو آج کل بہت ہی بنے ہوئے کیا کہتے ہیں بلاگر اور انفلوئنسر قسم کے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، یہ لوگ جب اللہ کے سامنے جب دوسرے لوگ ان سے کہیں گے کہ تم نے جو ہے آج اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، تو یہ آگے سے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، جو ہمیں ملا ہم نے تمہیں آگے دے دیا۔ تو آج ہمارے لیے سب کچھ برابر ہے، سارا انجام انہیں اپنے لیے نظر آ رہا ہے۔ اچھا آگے یہ آیتیں جو ہیں یہ خطبہ شیطان ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ جو وہاں کیا مطلب شیطان بولے گا، یہ آیتیں شیطان کی ہیں، شیطان نے کہنی ہیں، یہ الفاظ اس کے ہیں کہ کیا کہے گا وقال الشیطان، اور جب تمام امور کا فیصلہ ہو چکا ہو جائے گا، جنتی اور جہنمی الگ الگ ہو جائیں گے، شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، بجوز کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں، بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ دیکھ لیجیے جی، شیطان کھلم کھلا وہاں سے آپ کی ہر چیز سے بری ذمہ ہو جائے گا، ہر چیز سے، کسی ایک چیز کا ذمہ داری نہیں قبول کرے گا وہاں سے۔ تو کہتا ہے تم لوگوں نے میرے کہنے پہ جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے تھے وہ سارے کا سارا فریب تھا، جھوٹ تھا، اور میں آج ان سب باتوں کی حقیقت سے انکار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن اس وقت کسی کے کام اس کا انکار یا اقرار یا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا، اپنے اپنے عذاب بھگتنے کے لیے سب
تیار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُدْخِلُ الَّذِينَ وَأُدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اللہ کے حکم سے ان میں دائم رہیں گے، اور وہاں ان کی دعا ملاقات سلام ہوگی۔ جو سلام ہے اس کو ہمیں دنیا میں بھی رائج کرنا چاہیے اور آخرت میں بھی۔ یہ جو آج کل ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے ہیلو ہائے کرنے کی، اور ہم اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں بھیج کے یہی چیزیں سکھا رہے ہیں انہیں، اور رہی سے کثر جو ہم ٹیکسٹ میسیج میں آؤ یہ لکھ دیتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ ایک لکھا ہوا سلام آپ نے ایک چھوٹی سی وہ اب تو جو آٹومیٹک ڈکشنری ہے وہ خود بخود آپ جو ہی لکھیں گے سلام وہ پورا لا کر سامنے رکھ دیتا ہے، تو لکھ دیا کریں، بھیجیں سلامتی دوسروں کے اوپر تاکہ واپسی پہ آپ کو کوئی سلامتی دے۔ یہ دعا ہے پوری پوری، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین کلمہ ہے، اس نے جنت میں ہمارے کام آنا ہے۔ سلام، سلامتی، پیس ہو، امن ہو، تو اپنے گھروں میں سلام کو رواج دیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اسی سلام سے نوازے گا۔ اور پھر آگے ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَاتً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق سیکھیں۔ اب ایک پاکیزہ کلمے کی مثال دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک کمپیریزن کیا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ یعنی توحید، اور یہاں پہ مثال ایک مومن کی اور ایک پاکیزہ درخت کی۔ پاکیزہ درخت، لوگوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پاکیزہ درخت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ مسلمانوں کی مثال اسی درخت کی سی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، اور ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں خیال ہے کہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت یہ ہم نے جب اس کو پڑھ رہے تھے تو ہماری استادہ نے ہم سے بہت بڑا اس کے اوپر پورا پروجیکٹ کروایا تھا، ہم نے پورا بنا کے لے کے گئے تھے اور پورا اس کی لکھ کے لے کے گئے تھے اس کی ساری خوبیاں۔ تو کھجور کا درخت سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک مضبوط مومن کی۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح کھجور کے درخت تین اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں۔ ایک کہ وہ زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، جلدی ہلتا نہیں، جتنی مرضی آندھی طوفان آ جائے کھجوروں کے درخت ہارڈلی اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ ریتلی زمین میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی جڑیں بہت لمبی اندر تک گئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اس کا تنا بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تن کے، اور پھر یہ کہ ان کی اٹھی شاخیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے پورا سال ہری بھری رہتی ہیں، ان کے اوپر خزاں بہار برسات کچھ اثر نہیں کرتا، انلیس کہ کسی کی ویسے ختم ہونے کا ٹائم آ جائے۔ کھجور کا درخت سدا بہار ہے، ہر وقت گرین رہتا ہے۔ اس طرح جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر جو پختہ ایمان ہوتا ہے، جو پختہ ارادہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑوں کی طرح ہوتا ہے، وہ اس کو جما کے رکھتے ہیں اس کے ہر عمل کے اندر۔ پھر جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے تنے کی طرح ہم اقرار کرتے ہیں زبان سے، اور جو ہمارے باقی باڈی ہے وہ اس ساری چیز کو عمل میں لے کے آتی ہے جس کا ہم نے دل سے اقرار کیا۔ تو جو ایمان مومن اور جو کھجور کا درخت ہے ان کی مثال ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اور کھجور کا درخت جو ہے وہ آپ کو پتہ تھوڑے پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، اور اس کے کھجور آج کل ہم زور و شور سے کھا رہے ہیں، مکمل کھانا ہے، 6-7 کھجوریں کھا لیں آپ کو مکمل فوڈ مل جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو نہ کھائیں تو نیوٹریشن پوری ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ لوگوں کے فائدے کا بھی ہوتا ہے۔ کھجور کے اندر بھی اس کی جڑوں میں بھی فائدہ، اس کے تنے میں بھی فائدہ، اس کے پتوں میں بھی فائدہ، لوگ جٹائیاں بناتے ہیں، چھالے بناتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے پھل میں بھی فائدہ، اس کی گٹلی میں بھی فائدہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کی گٹلی کو پیس کے پاؤڈر بنا کے کھانے سے دل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میں فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ساری خوبیاں ایک مومن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک مومن کھجور کے درخت طرح ہوتا ہے جس کا ایمان بھی مضبوط ہے اور جس سے اس کی ہر چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کی ذات سے، اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے، اس کے ہر بات سے، اس کے پیسے سے، اس کی جو وسائل اللہ نے دیے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف خیر خواہی ہوتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی مومن کی جو ہے وہ معراج ہے، مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی وہ کیا ہے، مثل کلمات خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ۔ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ یعنی شرک۔ اس کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے اکاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جس کا پھل انتہائی کڑوا کسیلا ہوتا ہے، اور جہاں بھی اور اس کی یعنی یہ اوپر ہی ہوتا ہے، جھاڑی کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، کڑوا پھل، کڑوا پودا، کڑوا کسیلا۔ اور یہ اس کی مثال یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ بدامنی پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، بری باتیں پھیلاتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، نہ خود نیکی کرنی ہے نہ کسی کو کرنے دینی ہے۔ تو رشوت بھی لیں گے، اضطراب، بے چینی، ہر طرح کی چیزیں، کوئی ان کا علاج نہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے کہیں بھی استحکام نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا انشاءاللہ۔ اور جو ظالم ہے اللہ انہیں بھٹکاتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ غور کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے اندر گھر میں اتارا؟ وہ جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے، بہت ہی بری قیامگاہ ہے۔ یعنی خود بھی وہی کچھ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں، لوگوں کو برائی پہ اکساتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ مزے اڑا لو، آخر تمہیں جہنم کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، سبحان اللہ، وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اسے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے چاہتا ہے۔ نماز کا خیال رکھیں، نماز پڑھنا نہیں ہوتا، نماز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نماز کی پہلا حق ہے کہ اس کو اس کے ٹائم پہ پڑھا جائے، بلا وجہ بغیر عذر کے اس کو لٹکانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر مقرر کیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم خرچ کریں، لوگوں کا حق ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ، تھوڑا یا زیادہ، چھپا کے یا دکھا کے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ یعنی آج جو ہم اللہ کی راہ میں یا دوسروں پہ خرچتے ہیں وہ اصل میں تو ہم اللہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، خیر کی شکل میں جمع ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، اپنے لیے آخرت کے جو ہیں وہ جمع جوڑ کر لیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا اور اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہوا اور دریاؤں میں بھی تمہارے لیے اس کو مسخر کیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگا دیا۔ سوچیں، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رات کو اور دن کو تمہاری خاطر لگا دیا، یعنی ایک آٹومیٹک سسٹم بنا دیا کہ رات آ رہی ہے جا رہی ہے، دن آ رہا ہے جا رہا ہے۔ سوچیں اگر ہم دن ہی رہتا، ہم اپنی مرضی سے رات لانا چاہتے تو آ سکتی؟ اگر آپ ناروے کو دیکھ لیں، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتے، انہیں اس قدرت کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے، اپنی زندگی کو ویسے سیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، اللہ تعالیٰ نے اتنی بیلنس دنیا میں رکھا ہوا ہمیں جہاں پہ ہر چیز بیلنس کے ساتھ موجود ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین جگہ پہ رکھا ہوا ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناشکری سے بچائے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اب حضرت ابراہیم کی دعائیں آئیں گی، بہت ہی خوبصورت دعائیں آنے والی ہیں آگے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم کے نام سے ابراہیم اس سورت کا نام ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو پرامن جگہ بنا دے، اور مجھے میری اولاد کو بھی اس بات پہ بچائے رکھنا کہ ہم اصنام کی عبادت کریں۔ ایک شہر جو توحید پہ اور صرف خالص اللہ کے نام پہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہاں بھی ان کو فکر کس چیز کا ہے؟ شرک کا، کیونکہ یہ انسان کی خصلت ہے، وہ بہت جلد احسان کرنے والے کا احسان بھولتا ہے، اور بعض کا تو ہم یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے کسی نے احسان کیا، ہمیں برا لگتا ہے، جس پہ احسان کیا ہو اس کا سامنا کرتے ہوئے برا لگتا ہے۔ تو اس طرح انسان جو ہے یہ بھولتا جاتا ہے، پھر اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلی دعا کیا کہ اس مکہ کو پورا امن شہر بنا دے، اور ایسا امن جس کے اندر سب کچھ ہو لیکن شرک نہ، میری اولادوں کو شرک سے بچا کے رکھنا۔ اور یہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پہ، دین پہ قائم رکھے، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ مضبوط رکھے، دین پہ عمل آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے بچا کے رکھے۔ اے رب، ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا جس نے میری تباہ کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو سو تو معاف کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے لیے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ، آمین۔ حضرت ابراہیم نے بے آباد جگہ پر اپنی اولاد کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ پھر دعا کی، یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل فرما دے، چنانچہ یہ جگہ اتنی آباد ہوئی کہ دنیا کی کوئی جگہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حکم پہ وہ کر تو دیا جو اللہ نے کہا تھا، لیکن ساتھ ہی کھڑے ہو کے دعائیں بھی مانگی کہ اب اللہ تعالیٰ میری اولاد کا خیال تم نے رکھنا ہے، یہاں پہ پھل بھی دے، یہاں کے لوگوں کو شرک سے بھی بچا کے رکھنا، اور یہ کہ یہ بالکل ویران اور بنجر جگہ ہے، یہاں پہ تیرے حکم سے میں ان کو یہاں پہ چھوڑا ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے کمر پٹا باندھا تاکہ سارا ان کا سراغ نہ لگا پائیں، تاکہ وہ پیچھے پھر کر، تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل، یہ تھوڑی سی سٹوری آ گئی حضرت ابراہیم کی، جب وہ حضرت حاجرہ جو تھی وہ پریگننٹ تھی، تو حضرت سارہ کو یہ بات بہت ہی چبھ رہی تھی کہ وہ کیوں ان کو پہلے بچہ ہو گیا، حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر وہ ایک سخت قسم کے پٹا یا جو شیپر ٹائپ چیز باندھ کے رکھتی تھی تاکہ حمل نظر نہ آئے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ سوچیں ذرا۔ اور پھر وہ وہاں سے چل پڑے تاکہ سارا ان کا سراغ نہ لگا پائیں، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم ان کو لے کے مکہ کی طرف چل پڑے، اور ایک درخت کے نیچے لا بٹھایا، اور وہاں پہ جہاں پہ اب آب زمزم ہے، گرم زمین، گرم وادی، پہاڑ، ریت، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں۔ سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ٹیسٹ لیتا ہے، لیکن یہ اللہ نے چنی ہوئی جگہ تھی۔ اور پھر آپ نے ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت حاجر ان کے پیچھے آئیں، پوچھا، ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی؟ حضرت حاجر نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر ابراہیم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگی، اچھا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ توکل کی معراج دیکھیں ذرا۔ پھر وہ واپس آ گئیں۔ ابراہیم وہاں سے چل کر جب اس جگہ پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ یہ دعائیں انہوں نے تھوڑا دور جا کے مانگی تھی، دل تو بھرا ہوا تھا نا، مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ بڑھاپے میں ایک آخری عمر میں آ کے ایک اولاد ملتی ہے، اور وہ اس اتنی تابعدار فرمانبردار بیوی، اتنا توکل کرنے والی بیوی،
اور اس کو وہ ایک ویران بیابان جگہ پہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور پھر ساتھ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھنے والا بنانا، اور میری یہ دعا قبول کر لے، اور اے ہمارے رب میری والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جس دن حساب لیا جائے گا۔ ہمیں بھی یہ دعا دل سے مانگنے، ہم اکثر رٹے رٹائے طریقے سے تو مانگتے ہیں نماز میں سلام سے پہلے، لیکن کبھی کبھی الگ سے بھی دل سے اس دعا کو ضرور مانگا کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور مومنوں یہ کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ یوں سر اٹھائے سامنے نظریں جمائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف سے بھی نہ مڑ سکیں گی نہ دل، اور دل اڑ رہے ہوں گے، یعنی انہیں صرف اپنی پڑی کسی طرف نہیں دیکھیں گے، بس بھاگتے پھریں گے، پاگلوں طرف کوئی جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے انسان بھاگیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کے کثرت کا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، کسی کی طرف کو دیکھے گا ہی نہیں، صرف اپنی پڑی ہوگی، اور جو ہے وہ مزید تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ بہت ہی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکیوں سے ہمیں پناہ دے۔ اللہم اجرنی من النار۔ وانذر الناس یوم یاتہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اور اے نبی آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا، اس دن ظالم لوگ کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مدت اور دے دیجیے، ہم تیری دعوت بھی قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے ایسی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا نہیں؟ یعنی اس وقت تو تم مانتے نہیں تھے، تمہیں لگتا نہیں تھا کبھی مرنا بھی ہے، حالانکہ تم نے ایسے لوگوں کی بستیوں میں بعد ہوئے تھے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح کیا تھا کہ ان سے ہم نے کیا کیا تھا، اور انہیں تم سے حالات بھی بتا دیے تھے پہلے لوگوں کے، اور انہوں نے خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یقیناً اللہ غالب و انتقام لینے والا ہے۔ جس دن زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے، ان کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بلا شبہ بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ وَلِيُنذَرُوا، تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے، بھی وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد وَلِيَذَكَّرَ اولو الالباب، اور یہ جان لیں کہ الہ صرف وہی ایک ہے تاکہ عقل مند لوگ سبق حاصل کریں۔ مقصد اس قرآن کا یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے انجام سے، اور جو لوگ اچھا عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی ملیں، رب کی رضا کا خوشخبری بھی ملے، رب کے دیدار کی خوشخبری بھی ملے، اور عقل مند وہی ہے جو اس سے سبق سیکھے اور اپنے انجام کی خبر کرے اور اپنے انجام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ آگے ایک آیت ہے سورۃ الحجر، مکی ہے یہ بھی، اس کی 99 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ اللہ کی الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک کتاب مبین کے طور پہ ہم سے متعارف کرا رہے ہیں، اور آگے جو انشاءاللہ تعالیٰ احکامات آنے والے ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ 13واں سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔